10 قدم آپ نے اٹھایا اور صحیح ڈائریکشن میں آپ نے اپنی پرائیورٹی بتائی ہے کہ ہمارے لیے تعلیم اور تعلیم کو جو آگے بڑھاتے ہیں ٹیچرز، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اس صوبے کو، اور انشاءاللہ یہ باقی صوبوں میں بھی پاکستان میں اس کا امپیکٹ جائے گا کہ جب ایک گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز کو ایکنالج کیا جاتا ہے، ان کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، ایک سزا اور جزا کا قانون، یعنی آپ جزا دیتے ہیں جب لوگ اچھا کرتے ہیں، اور جو عاطف خان نے کہا کہ جو نہیں ٹیچر اسکولوں میں آتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، تو ایک پہلی دفعہ گورنمنٹ اسکولوں کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کی سٹینڈرڈ اوپر آئے۔ اور مجھے جو ایک چیز سے یہ 3 سال کی تحریک انصاف کی حکومت پختونخوا میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ کہ 34,000 بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کے گورنمنٹ اسکولوں میں آئے۔ مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ گورنمنٹ اسکولوں سے ایک وقت جب ہم چھوٹے تھے بہترین پاکستان کا انٹلیکچوئل نکلا کرتا تھا، ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ، لیڈرز، سپورٹس مین سارے گورنمنٹ اسکولوں سے آتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ جو نظام انگریز بھی چھوڑ کے گیا تھا اور انگریز نے مسلمانوں کا تعلیمی نظام تباہ کیا تھا، وہ سوچیں کہ مسلمانوں کا جو 1857 تک جو تعلیم کا نظام تھا اس میں بہت زیادہ تعلیم تھی، مدرسوں کی سٹینڈرڈز آکسفورڈ اور کیمبرج کے برابر تھی، اور یہ 1857 تک اس کو تباہ کیا گیا، لیکن جو انگریزوں کا بھی نظام تھا اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا کہ جو گورنمنٹ سکولز کی سٹینڈرڈ تھی ہماری آنکھوں کے سامنے گرتی گئی، اور یہ پہلے تو تھوڑے سے صرف انگلش میڈیم سکول ہوتے تھے، زیادہ تر تو گورنمنٹ سکولز تھے اور بہترین سٹینڈرڈ تھی، اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ پرائیویٹ سکولز اوپر جانا شروع ہو گئے، صرف جس کے پاس پیسہ تھا اس کو اعلیٰ تعلیم ملنی شروع ہو گئی، اور جو عام عوام کے بچے تھے وہ گورنمنٹ سکولوں میں گئے، وہ تعلیم ہی ایسی ملنی شروع ہو گئی کہ ان کو موقع ہی نہیں ہم دیتے کہ وہ بیچارے اوپر آ سکیں۔ ایک کمزور عوام کا بچہ جن کے پاس پیسہ نہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، ہم نے معاشرے میں تعلیم کا نظام ہی ایسا بنا دیا کہ ہم ان کو اوپر آنے نہیں دیتے، اور یہ نظام کے خلاف میں نکلا تھا۔ یعنی مجھے شروع سے جب میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارا تعلیم کا نظام، ہمارے ہسپتال، سرکاری ہسپتال، میں ایک سرکاری ہسپتال میں پیدا ہوا تھا، اب آپ اگر میرے بچوں کے بچے ہوں تو میں سوچوں بھی نہ کہ جس طرح کی اب سرکاری ہسپتال ہے، مجھے خوف آئے، لیکن انشاءاللہ پختونخوا کے اندر جو اب ہم ہسپتالوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، میں لاہور سے پختونخوا سرکاری ہسپتالوں میں لاؤں اپنے بچے کو، اگر کسی کا بچہ ہو، میرے بچوں کا بچہ ہو۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ظلم ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہی بنیادی تعلیم دینا اور صحت دینا ہے اور انصاف دینا، اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ اور جب گورنمنٹ یہی نہیں دیتی، اور جب آپ پرائیویٹ سکولوں ایک پیسے بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جب ہسپتال پرائیویٹ ہاسپٹلز پیسے بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جب سب سے بڑا پیشہ ہو جاتا ہے کہ وکیلوں کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں کیونکہ عام آدمی کو انصاف ہی نہیں ملتا، اس کا مطلب معاشرہ فیل ہو گیا ہے، اس کا مطلب گورنمنٹس فیل ہو گئی ہیں، اس کا مطلب ایک ظلم کا نظام آ گیا ہے، جس کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ آج جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں وجہ کے نظام دیکھیں، ان کی گورنمنٹ سکول کی سٹینڈرڈز دیکھیں، یورپ کے اندر جو گورنمنٹ سکولز ہیں بہترین تعلیم گورنمنٹ سکولوں میں ملتی ہے، مفت ملتی ہے، جرمنی میں اور فرانس میں مفت تعلیم ملتی ہے گورنمنٹ سکولوں میں۔ جو بچے گورنمنٹ سکولوں میں فیل ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں جاتے ہیں، اور سارا ان کا انٹلیکچوئل گورنمنٹ سکولوں سے نکلتا ہے۔ ہماری یہ ویژن ہے کہ ہم نے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ سکولوں کو سٹینڈرڈز اٹھا کے اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہمارا جو بہترین ٹیلنٹ ہے وہ گورنمنٹ سکولوں سے پھر نکلے۔
اور اس کے لیے ٹیچرز کا سب سے بڑا رول ہے. اور میری خواہش یہ ہے کہ ہم ٹیچرز کو سب سے زیادہ پیسے دیں, معاشرے میں ٹیچرز کی تنخواہیں اتنی بڑھا دیں کہ لوگ ٹیچنگ پروفیشن میں جائیں. ٹیچنگ استاد تو وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو بناتا ہے, ایک قوم بناتا ہے. کبھی بھی یہ میٹرو سے اور یہ اورنج ٹرین سے قومیں نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں ٹیچرز سے, تعلیم سے. جب آپ اپنے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر سرمایہ کاری کرتے ہیں, اور ٹیچرز کا جو رول ہے وہ تو شاید معاشرے میں سب سے بڑا رول ہے. اور انشاءاللہ جو نیا پاکستان جب میں اس کی خواب دیکھتا ہوں تو اس میں سب سے اہمیت, عزت اور سب سے اچھی تنخواہیں ٹیچرز اور پروفیسرز اور ہمارے عالم جو معاشرے میں عالم ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو دیں گے, کیونکہ اس پہ بنتے ہیں معاشرے. یہ یاد رکھنا, قومیں تو ایسے بنتی ہیں. جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی. ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی, ایک پل نہیں کھڑا تھا, سب تباہ ہو گیا تھا. تصویریں دیکھا کریں کبھی, اب ایک بلڈنگ نہیں بچی تھی. 10 سالوں میں دونوں ملک پھر سے سپر پاور بن گئے. تو اگر تو وہ نواز شریف کا پاکستان ہوتا تو اس میں تو وہ ختم ہی ہو جانا تھا انہوں نے, کیونکہ اگر تو بلڈنگ میں گئی تو وہ ختم ہی ہو گئے, کیونکہ وہ تو صرف بلڈنگ بناتا ہے. ہم جو پاکستان بنا رہے ہیں, جس طرح وہ 2 قومیں کھڑی ہوئی, کیونکہ ان کے ذہنوں پہ انویسٹمنٹ تھی, پیسہ انسانوں پہ خرچ کیا گیا تھا. جب آپ انسانوں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ قوم ختم ہی نہیں ہو سکتی. ایک چیز میں آپ کو ٹیچرز کو تاکید کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز صرف کریں کہ بچوں کو جب آپ پڑھاتے ہیں تو یہ ان کے ذہنوں میں آپ نے ڈالنا ہے, اور یہ میری طرف سے, اور یہ ایک حدیث کے اوپر میں نے یہ بیس کرتا ہوں, اور یہ میری والدہ نے میرے ذہن میں ڈالا تھا, اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حدیث یہ تھی کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا قریش گیا. کہتا میں نبی اس لیے صرف مسلمان ہو رہا ہوں, میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا, اب میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا. مجھے کوئی ایک چیز بتاؤ, ایک چیز بتاؤ جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں. تو کہا سچ بولا کرو. آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ اور چیزیں چھوڑیں, سچ بولنا سیکھیں, کیونکہ سچ ایک بہت بڑی طاقت ہے. ایک کیریکٹر کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے سچ بولنا, اور یہ سچ ایک قوم کو بھی اٹھا دیتا ہے. جب مسلمان, وہی ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد, وہ مسلمان 30 سالوں کے اندر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے. کیا وجہ تھی؟ کوئی ہتھیار تھے, کوئی ٹیکنالوجی آئی, کیا آیا کہ وہ ایک عظیم پاور بن گئے؟ ان کا کیریکٹر تھا, ایمان بھی آپ کو سچ بولنے کی سب سے زیادہ چیز ایمان کہتا ہے اللہ الحق ہے, سچ بولنا سیکھو. اور دوسری چیز ایمان تھا, خوف ختم ہو گئے تھے. تو آپ نے یہ اپنی, جب آپ بچوں کو پڑھائیں یہ ضرور آپ نے کہنا. اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قومیں اٹھتی ہیں وہ 2 چیزوں سے اٹھتی ہیں. ایک ہیومن ڈیولپمنٹ, تعلیم سے, اور اسی کے ساتھ ہے ادارے مضبوط کر کے. آج مغرب آگے ہمارے سے آگے نکل گئی, اس لیے نہیں کہ ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں, یہ 2 کوالٹیز ہیں ان کے پاس. ان کے ادارے مضبوط ہیں اور ان کا پیسہ انسانوں پہ خرچ ہوتا ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ. ان کے انسانوں کے اوپر جو وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ انسان پھر میٹروز بھی بنا دیتے ہیں, اورنج ٹرینز بھی بنا دیتے ہیں. تو اصل چیز یہ 2 ہیں آپ کی. ہم نے یہ جو پختونخوا میں پرویز خٹک بتا رہے ہیں, سب سے زیادہ زور لگایا ہے ادارے مضبوط کرنے میں. پولیس کو ایک ادارہ بنایا ہے. اب یہ تعلیم کا جو اسکول سسٹم ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں, میرٹ لے کے آ رہے ہیں. اچھا, ادارہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ ایک ادارہ ایک قانون کے مطابق چلتا ہے, وہ قانون نہیں توڑ سکتا جو ادارہ کے قانون ہے. دوسرا میرٹ ہوتی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ادارے میں جب تک میرٹ نہیں ہوتی کوئی دنیا میں ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. میں اگر
مثلا پاکستان ٹیم کو ورلڈ کپ جتانا ہے تو جب تک میں میرٹ پہ بہترین کھلاڑی نہیں سلیکٹ کروں گا میں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جب آپ کے معاشرے میں بہترین لوگ اداروں کے اوپر نہیں آتے آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو میرٹ ایک چیز ہوتی ہے جو بہترین ملک کا ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے. تو ہم نے جو نظام لے کے آنا ہے اور جو یہ کوشش کر رہے ہیں پولیس کے اندر میرٹ, این ٹی ایس سسٹم کے اوپر بھرتیاں, صرف کوئی سفارشیں نہیں, کوئی عمران خان اپنے نہیں لوگ رکھا رہا. اسی طرح ایجوکیشن سسٹم میں این ٹی ایس سسٹم لے آئیں, میرٹ لے آئیں. اس سے اس کو مضبوط کریں گے اور پھر سزا اور جزا, جو اچھے کرتے ہیں ان کو آپ اوپر لے کے آئیں, جو نہیں کرتے وہ نیچے جائیں. تو یہ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا. ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم نے یہ دو چیزوں کو تباہی کی. نہ ہم نے انسانوں پہ پیسہ خرچ کیا اور ہم نے ادارے تباہ کیے. اور ادارے تباہ کرتی ہے کرپشن, اور کرپشن کے خلاف میری جنگ ہے جو کہ انشاءاللہ میں بڑا قریب ہوں جیتنے کے لیے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اتنی دور آپ آئے اور مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو وہ ٹیچرز کو جنہوں نے پرفارمنس دی ہے آپ کو میں ریوارڈز دوں. اور میں پھر سے عاطف خان آپ کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم میں آپ نے ایک تو یہ پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں بچے گئے ہیں, اور دوسرا ولسن سینٹر جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے مطابق پختونخوا سارے صوبوں میں سب سے بہترین پرفارمنس تعلیم میں پختونخوا کی گئی ہے. تو میں آپ کو اس کا بھی مبارک دیتا ہوں. شکریہ. چیئرمین تحریک انصاف تک خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ کے پی میں نظام تعلیم کو بہتر کیا جا رہا ہے. 34,000 طلباء پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکول کی طرف آئے, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کے پی گورنمنٹ کی. اور یہ بھی کہا کہ اسکولوں میں سزا اور جزا پر عمل کیا جا رہا ہے. جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور جو کام نہیں کر رہے ان کو سزا بھی دی جا رہی ہے. آگے بڑھیں گے, آپ کو اہم